آج کی کہانی یہ ریئل بیس پہ بنی ہوئی کہانی ہے. ایسی کہانی جو شاید آپ نے کبھی اپنے فیملی میں کسی بزرگ سے سنی ہو. پاکستان ہندوستان بننے سے بہت پہلے کی کہانی. ایسی کہانی جو آپ کو مدت یاد رہیں گی. تو نئے آنے والے ضرور یہ کہانی اینڈ تک سنیں. مجھے یقین ہے یہ کہانی آپ کو بہت اچھی لگے گی. تو چلتے ہیں کہانی کی طرف. راہل اور فاطمہ دو الگ الگ کمیونٹی کے لوگ تھے. ایک مسلم اور ایک ہندو. دونوں کے بیچ میں یہ دونوں ایک محلے میں بچپن سے ہی ساتھ رہتے تھے. ان کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا تقریباً ایک جیسے ہی تھا. مسلم کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی پہلے ایک ساتھ ہی رہتے تھے. ایک گلی محلے میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی ایک دوسرے کے تہواروں کو منانے میں. کرتے کرتے یہ دونوں جوانی میں قدم رکھتے ہیں. کب ان دونوں میں پیار ہو جاتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی زندگی میں ان کا ملاپ کبھی نہیں ہو سکتا اور یہ ساری عمر اسی طرح رہیں گے. لیکن محبت اندھی ہوتی ہے. یہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے ایک دوسرے سے. اور جب فاطمہ کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا تھا تو فاطمہ راہل کو ملنے کے لیے بلاتی تھی. فاطمہ کے گھر میں ایک بوڑھی دادی تھی اور نیچے بیسمنٹ تھا. فاطمہ بڑا گیٹ کھول کے اس کو پیچھے کے راستے سے نیچے بیسمنٹ میں لے جاتی تھی اور وہیں پہ ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی. بیسمنٹ بہت خستہ حالت میں بہت پرانا تھا. ان کی فیملی کا آنا جانا اس بیسمنٹ میں نہیں ہوتا تھا. فاطمہ ڈرتی نہیں تھی اور بچپن سے اس بیسمنٹ میں کھیلتی تھی. گھر والے کہتے تھے کہ وہ بیسمنٹ ہانٹیڈ ہے لیکن آج تک کبھی فاطمہ کو ایسا ویسا کچھ نظر نہیں آیا. خیر دادی کو نظر کم آتا تھا اور فاطمہ کا بھائی اور اس کے والد ایک دکان پہ کام کرتے تھے کیونکہ انڈیا میں اس وقت بھی مسلمانوں کو نوکری نہیں دی جاتی تھی. اس لیے وہ وہیں پہ جاب کرتے تھے نوکری کرتے تھے اپنی شاپ چلاتے تھے. رات کے ٹائم وہ مغرب کے بعد گھر آ جاتے تھے. اس طرح سے راہل کو بلا کے راہل اس کے دوست اس کے جو بھائی ہوتا ہے فاطمہ کا بھائی راہل کا بہت اچھا دوست ہوتا ہے. وہ اس کے گھر میں فریلی آتا تھا اس لیے اس کے گھر والوں کو زیادہ اعتراض نہیں تھا. لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں کے بیچ میں کیا چل رہا ہے. اسی طرح فاطمہ نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی. وہ دونوں آپس میں ملتے رہتے تھے اور وہ پھر بھائی کے آنے سے پہلے پہلے چلے جاتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ رات کا ٹائم تھا. میں نے راہل سے کہا تھا کہ وہ اسے ملنے کے لیے آئے. راہل نے اس کو کہا میں رات کو کیسے آؤں گا کیونکہ اگر میں آ گیا اور احمد کو پتہ چلا یا کسی نے تمہارے ابو نے دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. فاطمہ کہتی ہے تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ پلیز میرا بہت دل کر رہا ہے. بارش کا موسم تھا. اس کے ابو کو فاطمہ کے ابو کو اور اس کے بھائی کو آنے میں دیر ہو جائے گی. انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آج ہم دیر سے آئیں گے. خیر راہل دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اندر آ جاتا ہے. راہل کو لے کے فاطمہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی ہے اور اسے بیسمنٹ میں لے جاتی ہے. بیسمنٹ میں وہی کمرہ جہاں پہ یہ لوگ ملتے تھے وہ وہاں پہ چلی جاتے ہیں اور اندر سے دروازہ بند کر کے یہ لوگ ڈھیروں باتیں کرتے ہیں. اس بیچ میں کتنا ٹائم ہو جاتا ہے یاد ہی نہیں رہتا. پھر اچانک سے فاطمہ کو یاد آتا ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے مجھے چلنا چاہیے. میں اوپر آ کے دیکھتی ہوں کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے تو پھر میں تمہیں بلاؤں گی تو تم خاموشی سے اوپر آ جانا. میں بھائی اور بابا کو دیکھتی ہوں کہ وہ آئے کہ نہیں آئے. وہ اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے تم اندر ہی میں اندر ہوں لیکن جلدی آ جانا مجھے دیر ہو جائے گی گھر والے بولیں گے کہاں گیا میں. تو سمجھ گئے تم میری بات. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے. وہ آہستہ آہستہ سے چلتی ہوئی اوپر جاتی ہے اور جب وہ جاتی ہے اوپر کمرے میں تو یہ دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے کہ اس کی دادی کچن سے نکل کے کمرے میں گئی ہوتی ہیں اور اس کو آوازیں لگا رہی ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں بیٹا فاطمہ مجھے پانی پلا دو. فاطمہ یہ جلدی سے بھاگتی ہوئی جاتی ہے کیونکہ دادی بہت بیمار تھی وہ چل نہیں سکتی تھی. وہ کہتی ہیں دادی ابا اور بھائی آئے. تو ان کی دادی کہتی ہے بیٹا تیرا ابا آیا ہے اور نماز پڑھنے گیا ہے. یہ سن کے فاطمہ کے پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے کیونکہ اب اس کو نکالنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا کہ وہ یہاں سے اپنے راہل کو باہر نکال سکے. راہل نیچے انتظار کرتا ہے اور اس بیچ میں احمد بھی آ جاتا ہے. اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اس کو باہر نکال سکے.
خیر دروازہ نیچے بند ہوتا ہے، وہ بہت پریشان ہوتی ہے، کبھی سیڑھیوں میں ادھر جھانکتی ہے، کبھی باہر دیکھتی ہے۔ اس کی دادی اس کو کہتی ہے فاطمہ کیوں پریشان گھوم رہی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کچھ نہیں دادی۔ پھر وہ پریشانی سے کبھی ادھر کبھی ادھر، ایک دو دفعہ وہ دروازے کی طرف بھی گئی تھی، لیکن وہ نہیں اس کو نکال سکی، کیونکہ اگر وہ نکالتی تو وہ پھنس جاتی اور اس کے گھر والے راہل کو مار دیتے۔ یہی سوچ کے وہ راہل کو نیچے بند رکھتی ہے اور انتظار کرتی ہے کہ کسی بھی طرح سے ٹائم گزرے اور میں راہل کو نکالوں۔ ان کی دادی کی طبیعت اچانک سے خراب ہو جاتی ہے، ایمرجنسی میں ان کی دادی کو ہاسپٹل لے جانا ہوتا ہے۔ راہل اور نہیں اس کی جو فاطمہ اور اس کے ابو وہ اپنی امی کو دادی کو لے کے جلدی سے ایمرجنسی میں نکل جاتے ہیں اور فاطمہ سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ چلو، کیونکہ دادی کا خیال کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ فاطمہ کی والدہ پر پیشنٹ تھی کمر کی، اس لیے انہیں چلنے پھرنے میں مشکل ہوتی تھی۔ اب فاطمہ پریشان کہ میں کس طرح سے ہی کروں گی، کیونکہ اسے سارا راہل کی فکر تھی۔ راہل نیچے قید تھا اور وہ پریشانی میں دیکھ رہی تھی کہ کس طرح سے میں باہر نکالوں۔ خیر ٹائم گزرتا رہا اور 1 ہفتہ 10 دن اس کی دادی ہاسپٹل میں رہی۔ یہ دن کیسے گزرے یہ فاطمہ جانتی ہے۔ جلدی جلدی جب اس کی دادی کی ڈسچارج کیا گیا وہ اپنے گھر آ گئی۔ گھر آنے کے بعد فاطمہ اس چکر میں تھی کہ کسی طرح سے نیچے جا سکے۔ دن کے اجالے میں وہ نیچے جاتی ہے، لیکن وہ یہ دیکھ کے حیران ہو جاتی ہے کہ سارا بیسمنٹ پانی سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے، ادھر ادھر دیکھتی ہے، آوازیں لگاتی ہے، لیکن اسے راہل کہیں نہیں ملتا۔ وہ دروازہ کھولتی ہے اور آواز لگاتی ہے راہل راہل کہاں ہو راہل؟ لیکن راہل نہیں ہوتا۔ وہ بہت پریشانی ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے میں کس طرح سے راہل کو کہاں چلا گیا، میں کس طرح سے بتاؤں کہ راہل کہاں ہے، کس کے پاس ہے۔ راہل کی فیملی والے اس کو بہت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ان کے اپنے گھر میں بھی بہت دفعہ آئے تھے راہل کا پوچھنے کے لیے۔ احمد بولتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، میں تو ہاسپٹل میں دادی کے پیچھے آتا جاتا تھا تو مجھے راہل کا نہیں پتہ۔ خیر فاطمہ جانتی تھی کہ یہ راز کیا ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے جب کافی ٹائم گزر گیا اور راہل نہیں ملا، فاطمہ اوپر آ جاتی ہے۔ وہ یہ سوچتی ہے کہ دروازہ بند تھا اور دروازہ تو میں نے ہی کھولا ہے، تو راہل کہاں جا سکتا ہے۔ وہ یہی سوچتی رہتی ہے کہ رات ہو جاتی ہے اور رات میں وہ خواب میں دیکھتی ہے کہ راہل اس کو آوازیں لگا رہا ہے فاطمہ فاطمہ نیچے آؤ، فاطمہ نیچے آؤ۔ اور جب وہ جاتی ہے نیچے، نیند سے گھبرا کے بیٹھ جاتی ہے، لیکن نیچے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اسے اکثر اس طرح کی آوازیں آتی ہیں، وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے، فاطمہ کے گھر والے اس کی شادی کر دیتے ہیں اور زندگی اپنے ڈگر پہ چلتی ہے۔ پاکستان ہندوستان کی جنگ عروج پہ ہوتی ہے اور ان لوگوں کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ فاطمہ بہت پریشانی سے انہوں نے یہ گھر چھوڑ دیا تھا، لیکن فاطمہ کے گھر چھوڑنے کے والدین کے گھر چھوڑنے کے باوجود بھی اس کو روزانہ یہ خواب آتا ہے۔ وقت گزرتا رہتا ہے اور فاطمہ کی شادی کو کافی سال گزر جاتے ہیں۔ فاطمہ اب ایک 70 سال کی بوڑھی عورت تھی اور ہمیشہ اس کو خواب میں راہل کی آواز آتی تھی۔ راہل کیسا ہے، کہاں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ اپنے بیسمنٹ کا وہ دروازہ، اور وہ ابھی بھی اس کو کمرہ یاد ہے جہاں پہ اس نے راہل کو بند کیا تھا۔ وہ خواب ہمیشہ دیکھتی تھی کہ اس کو راہل بلا رہا ہے اور یہ خواب کافی سالوں سے اس کو نظر آ رہا ہے۔ آج تک اس کو میں یہ سمجھتی ہے کہ راہل اسے آج بھی بلاتا ہے، آج بھی یاد کرتا ہے۔ وہ جوانی سے بڑھاپے کے راستے پہ چل چکی ہے، اب اس کی زندگی کے دن بھی بہت کم رہ چکے ہیں۔ یہ کہانی اس نے اپنے پوتے کو بتائی تھی، اس کے پوتے نے یہ کہانی ہم سب سے شیئر کی، اور یہ پاکستان ہندوستان کی بننے سے پہلے کی سچی کہانی ہے۔ اس کہانی کو دیکھ کے، اس کہانی کو سن کے ہمیں بہت اچھا لگا۔ امید ہے آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا، کیونکہ یہ کہانی ایک ریئل کہانی تھی۔